خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. بس میں اتنا سنانے کے لیے آیا ہوں جن کے نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بلند فرمایا. کنتم خیر امت کا ٹائٹل عطا فرمایا. ساری امتوں میں جناب اعلیٰ ہمیں سب سے بہتر امت قرار دیا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل قبر میں بھی برقرار رہے حشر میں بھی برقرار رہے، اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو پیغام رسول اللہ لے کے آئے اس پہ آپ اور میں کار بند ہو جائیں. میرے آقا مولا نے فرمایا جو دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں لیلھا کا نہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں. صدیوں بعد آ کے انگریزوں نے ریسرچیں شروع کی ہے کہ یہ جناب اعلیٰ کیا محمد عربی نے فرمایا. صدیوں بعد آ کے انگریز ڈاکٹر ایک جناب اعلیٰ جب پڑھتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب اعلیٰ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کیا تمہیں تمہارے نبی سب کچھ بتا کے گئے؟ انہوں نے کہا جی سب کچھ بتا کے گئے. کہا کیا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا کے گئے؟ کہا ہاں وہ بھی بتا کے گئے ہیں. تو جناب اعلیٰ انہوں نے کہا کیا بتایا؟ کہا انہوں نے فرمایا کہ جس وقت جناب اعلیٰ پیشاب کے لیے بیٹھو نہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے نہ کعبے کی طرف پشت کرنی ہے. پھر جناب اعلیٰ وہ کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. پھر ایک حدیث اس کے سامنے سے گزرتی ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا مسجد میں داخل ہو جب تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، جب باہر نکلنے لگتے ہیں پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں. اس پہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا کہہ دیا، مسجد میں جانا ہی ہے رب کی عبادت کرنی ہے پہلے دایاں پاؤں لے جاؤ یا بایاں لے جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک دن ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر چلتے چلتے بندے کو دل کا دورہ پڑ جائے اور اس کا دایاں پاؤں آگے کی طرف ہوگا تو وہ منہ کے بل زمین پہ گرے گا، اور اگر جناب اعلیٰ اس کا بایاں پاؤں آگے ہوگا وہ پیٹھ کے بل زمین پہ گرے گا. اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہتا ہے میں نے دنیا میں کوئی محمد عربی سے بڑا دل کا ڈاکٹر نہیں دیکھا کہ جو یہ قانون بنا گیا کہ جناب اعلیٰ آگے چلتے ہوئے اگر تمہیں دل کا دورہ پڑے اور تم مسجد میں قدم رکھ رہے ہو تو کوشش کرو کہ تمہارا دایاں پاؤں آگے ہو تاکہ تم مسجد میں گر کے مرو، تاکہ تم جناب اعلیٰ رتبہ پا جاؤ کہ تمہاری موت خدا کے گھر میں آئی ہے. جب نکلنے لگو تو بایاں پاؤں باہر نکالو تاکہ موت آئی ہو تو پھر خدا کے گھر میں گر کے مرو. اگر واش روم میں جانا آیا تو مسلمانوں کے نبی بتا گئے پہلے بایاں پاؤں رکھو تاکہ باہر گرو، گندی جگہ پہ تمہیں موت نہ آئے. نکلنے لگو تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالو تاکہ بری جگہ تمہیں موت نہ آئے. یہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گیا. میں نے جتنی جناب اعلیٰ ریسرچ کی ہے میں نے محمد عربی سے بڑا دل کا ڈاکٹر نہیں دیکھا. خدا کی قسم آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں گے جتنا مرضی تحقیق کرتے جائیں گے آپ کی تحقیق کے ہاتھ جوڑ لیں گی رسول اللہ کی شان سب سے بڑی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ سب سے اولا مل کے پڑھیے سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء ہمارا نبی. یہی پیغام میں جناب اعلیٰ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر نے دیا ہے. رسول اللہ کی عزت و ناموس سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. آپ کو ساری چیزیں جناب اعلیٰ گھر بار مال دولت یہ ساری چیزیں انسانی فطرت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جناب اعلیٰ ناموس رسالت کی قیمت پہ کسی صورت نہیں ہے. یہ مجھے جناب اعلیٰ حضرت نے جس وقت فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤ ان سے بات کرنے، جس وقت ہم جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں بتا دینا اگر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں کوئی بات ہوگی تو سن لو.
کہ ہم وہ لوگ ہیں انسان، ہم بھی اچھا کھانا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، اچھا کپڑا پہننا بھی اچھا لگتا ہے، اچھی گاڑیوں میں بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ناموس رسالت کی قیمت پر یہ چیزیں کہو گے تو پھر مٹی اور سونا ایک برابر ہے ہمارے لیے، پھر مٹی اور سونے کی ویلیو ایک جیسی ہو جائے گی، پھر ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم جمع کر دو گے تو ناموس رسالت کے معاملے میں کسی صورت کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ آج جناب اعلیٰ دنیا اسی بات پہ پریشان ہے۔ بابے نے قوم کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ کروڑوں روپے کی کوٹھی جناب اعلیٰ بنتی ہے، کروڑوں روپے کی کوٹھی بنانے کے بعد جب افتتاح کی باری آتی ہے وہاں ڈھول نہیں بجتے، وہاں گانے نہیں چلتے، وہاں پہ آ کے جناب تماشبینی اور طوائفیں نہیں آتی، وہاں پہ رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، وہاں حضور کی بات ہوتی ہے، وہاں میرے آقا کی محفل ہوتی ہے، وہاں نعرہ لگتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ آج پوری دنیا کا کفر اسی وجہ سے پریشان ہے، بابے نے قوم کو کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بابے نے صرف وہ سبق ہمیں بھولا ہوا یاد کرایا ہے جو ہمیں صحابہ کرام بتا کے گئے تھے، بس جناب اعلیٰ کاش ہم وہ سبق یاد رکھ پائے ہیں۔ یہ میں آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے آج ایک نوکری کی خاطر، ایک رشتے کی خاطر، ایک نیشنلٹی کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ اپنی بیٹیاں یا قادیانیوں کو دے دیتے ہیں یا ان کی بیٹیاں لے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کے عاشق کا نہیں ہے، یہ طریقہ محمد عربی کے وفادار کا نہیں ہے۔ آئیے 14 صدیاں پہلے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں۔ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شامل ہونے والے صرف ایک جنگ میں جناب اعلیٰ شامل نہیں ہوئے، صرف تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ کے اور میرے آقا مولا نے حضرت جناب کعب بن مالک سے 50 دن تک بات نہیں کی، 50 دن تک میرے آقا مولا نے ان سے سلام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس سے سلام نہ لے، کوئی بندہ اس سے بات نہ کرے۔ آپ آتے، کہتے ہیں میں مسجد میں آتا، نماز پڑھتا حضور کے پیچھے، لیکن جب میں نماز میں حضور کو دیکھتا حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن جب میں نظر دوسری طرف کرتا سرکار نظر پھیر کے مجھے دیکھتے۔ جے میں ویکھاں تے او ویکھنا ہی تے جے میں نہ ویکھاں ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں سے میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ کہتے ہیں جب میں دیکھتا سرکار نہ دیکھتے، جب میں نظر نیچے کرتا تو سرکار دیکھتے۔ کہتے ہیں ایسے میں 50 دن گزر گئے، 50 دن بعد جناب اعلیٰ ہوتا کیا ہے، مدینے میں ایک بندہ آواز دیتا ہوا آتا ہے، کعب کہاں ملے گا، کعب کہاں ملے گا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ ہے کعب۔ وہ میری طرف آ کے کہتا ہے میں روم کے بادشاہ کا سفیر ہوں، میں روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میں نے تم سے ملنا ہے۔ آپ نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں علیحدگی میں ملنا ہے۔ علیحدگی میں لے گیا، جا کے کہتا ہے ہمارے بادشاہ کو پتا چلا کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھ بول چال بند کی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بھیجا ہے تم اس طرح کرو کہ اگر تم ہمارے ساتھ ملو تو ہم آدھی حکومت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس وقت کا روم پورے یورپ کا ایک ہی ملک تھا، سمجھ لیں آدھا یورپ کو دینے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں آدھا یورپ تمہیں دے دیتے ہیں، آدھی فوج تمہیں دے دیتے ہیں، آدھے خزانے تمہیں دے دیتے ہیں، کنیزیں تمہیں دے دیتے ہیں، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، ہماری حکومت میں شریک ہو جاؤ، آؤ اور مل کے مدینے پہ حملہ کریں۔ تمہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے مدینے پہ حملہ کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، بدلے میں تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو غصے میں آ کے ایسے سفیر کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اگر میرے آقا و مولا نے سفیر کا مارنا حلال کیا ہوتا تو آج میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ اپنے بادشاہ کو جا کے کہنا کہ اگر میرے آقا و مولا ساری زندگی مجھ سے نہ بولے، چاہے میرا جنازہ بھی نہ پڑے، میں پھر بھی انہی کا غلام بن کے رہوں گا، وہ مجھے ویسے بغیر دفنائے ہوئے پھینک دے، میں پھر بھی ان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے گئے۔
اور آج مسجد جانے کی ہمت بھی نہیں پڑی، آج روتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، ساری نمازیں گھر کی چھت پہ ادا کی، عشاء بھی وہیں پڑی ہے، روتے روتے کہنے لگے آئے میرے پاک پروردگار کیا میں واقعی منافق ہو گیا ہوں، کیا آج کافر میرے ایمان کی قیمت لگانے کے لیے آگے آیا، آج کافر میرا مل لگانے کے لیے آگے آیا، یا اللہ تو میری سفارش نہ کرے تو کون ہے جو میرا سفارشی بنے گا، یا اللہ تو میرا سفارشی بن جا، اپنے نبی کو بتا کہ میں منافق نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو ضرور ہوئی ہے لیکن میں ان کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں۔ یوں ساری رات روتے روتے گزر گئی ہے، یوں ساری رات جناب اعلیٰ رو رو کے داڑھی تر ہو گئی ہے، فجر بھی آج اوپر ہی پڑی ہے، تو جناب اعلیٰ کہتے ہیں میں چھت پہ بیٹھا ہوں، اچانک مسجد نبوی کی طرف سے آواز آتی ہے کام تمہیں مبارک ہو، آپ تمہیں مبارک ہو، تو کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، مبارک دینے والے نے جب قریب آ کے مبارک دیا، پیسوں سے بھری ہوئی قمیض ایسے ہی اتار کے اس کو دے دیا کہ یا رب کی خوشخبری جب حضور دیں گے تو تمہیں پھر انعام دوں گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کہا تیری معافی کا حکم آیا ہے، تیری معافی کا اعلان ہوا ہے، آپ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، تو جناب اعلیٰ کیا جذبات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی، اس کو جناب اعلیٰ لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا، سرکار کے سامنے آئے حضور یہ میرا باغ جس نے مجھے اتنی زیادہ جناب ذلت دکھائی، 50 دن میں آپ سے بول آپ کے ساتھ بات کرنے سے محروم رہا، اے میرے آقا مولا میں اس باغ کو قربان کرتا ہوں، یہ اللہ کے نام پہ رکھ لیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا، میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو غریب نہ چھوڑ، کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دے، کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ میرے آقا مولا نے قیامت تک کے پیر اور مولویوں کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ جذبات میں آ کے اگر کوئی چیز خرچ کرنے بھی آ جائے یہ سب کچھ لے لیجئے تو اس کا سب کچھ لے نہیں لینا چاہیے، اس کی اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے خاندان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، میرے آقا نے فرمایا کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جا، تو کہنے لگا حضور پھر آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا آپ جمع کر لیجئے بیت المال میں مسلمانوں کے لیے، حضور نے اسے قبول فرما لیا، قیامت تک کے لیے حضرت کعب کے واقعے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے دین سے ایک بار جناب اعلیٰ تھوڑی سی سستی کرے تو سرکار ناراض بھی ہوتے ہیں، رحمت للعالمین بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے غلاموں کی جناب اعلیٰ دین کے معاملے میں سستی پہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم سے حضور ناراض نہ ہو، کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم سے سرکار ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کیا ہے، پیر مہر شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے میں حضور کی ذاتی خدمت کروں، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں سرکار کی فی نفس ہی خدمت کروں، وہ ختم نبوت کا کام کرے، وہ ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ ختم نبوت کا کام کریں، خدا کی قسم یہ وہ کام ہے جو آپ کو دنوں میں ایسے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دے گا، آپ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے گا۔ ختم نبوت کا کام نصیبوں والوں سے لیا جاتا ہے، ختم نبوت کا کام مقدر والوں سے لیا جاتا ہے، لہذا آج نیت کر لیں جب تک جئیں گے حضور کی ناموز پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ، چاہے کوئی مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، بزنس مین، پراپرٹی ڈیلر، سن لیجئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اعلیٰ یہ آپ کا کام ہے، جو شاہ جی بات فرما رہے تھے یہ ہم سب کا کام ہے۔ حضرت سالم آپ کے اور میرے آقا مولا کے صحابی اور وہ قاری جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے اور میرے آقا مولا مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا قرآن سنتے رہتے ہیں، جب یہ قرآن ختم کرتے ہیں تو حضور ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری میری امت میں پیدا فرمائے۔
یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم تو جناب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارا اس سے کیا کام ہے. انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت جناب سالم نے کہا جب ختم نبوت کا معاملہ آ جائے پھر آپ نے بھی نکلنا ہے. پھر جب جنگ یمامہ ہوتی ہے تو یہی حضرت سالم نکلتے. قد ان کا لمبا تھا، اتنا لمبا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں تو ایسے نہیں لڑتے تھے، آگے چلو. کسی نے کہا تیرا قد لمبا ہے تو تک چلے گا، تیر جب سامنے چلیں گے تو تو بھاگ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا. آپ سواری سے اترے، آپ نے جناب زمین میں گڑھا کھودا، پنڈلیوں تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے مٹی ڈالی. فرمایا اب چلو، تم چل کے لڑو گے، میں جم کے لڑوں گا. تمہارا پتہ نہیں میری لاش بھی یہیں پہ گرے گی. اب تو چلو تاکہ پتہ چلے ہم حضور کے نام پہ صرف جینا نہیں مرنا بھی جانتے ہیں، ہم آقا کے نام پہ مرنا بھی جانتے ہیں. موت سب کو آنی ہے، وزیروں کو بھی آنی ہے، مشیروں کو بھی آنی ہے، مولویوں کو بھی آنی ہے، پیروں کو بھی آنی ہے. لیکن جس شان سے حضرت سالم نے اپنی جان حضور کے نام پہ دی، قیامت تک نام ان کا زندہ رہے گا. وارث شاہ سرکار فرماتے ہیں کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھینڈیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگے جانے. گلاں یاد سجن دیاں یہی پیغام ہے سب کے لیے، چاہے وہ پیسے والا ہے چاہے وہ غریب ہے. آپ جس حال میں ہو رسول اللہ کے وفادار رہیں.